بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ KM TV میں خوش آمدید۔ کسی افریقی ملک میں ایک شخص حافظ قرآن اور عالم شریعت تھا۔ اسی سبب ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں اس کو افطار پہ اپنے گھر بلایا۔ عالم نے دعوت قبول کر لی اور افطار کے وقت اسی مقتدی کے گھر پہنچ گئے اور وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کی زوجہ نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانے کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانے میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاش کے بعد وہ رقم اس عورت کو نہ مل سکی۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیا تم نے وہ رقم اٹھائی ہے؟ شوہر بولا، نہیں۔ اس نے پھر شوہر کو یہ ساری بات بتا دی کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر نہیں آیا اور ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا اور جھولے میں سونے والا چھوٹا بچہ کبھی چوری نہیں کر سکتا۔ بالآخر دونوں اس نتیجے پہ پہنچے کہ رقم مہمان نے چوری کی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصہ کی انتہا نہ رہی۔ وہ سوچتا رہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنی عزت و احترام کے ساتھ اس کو گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ اس شخص کو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چور ڈکیت۔ غم و غصہ کے باوجود حیا کے مارے اس بات کو چھپا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عالم دین سے دور دور رہنے لگا کہ اس سے سلام دعا نہ کرنی پڑے۔ اس طرح 1 سال گزر گیا اور اس کے بعد پھر رمضان المبارک آ گیا اور لوگ پھر اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھروں میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مولانا صاحب کو گھر بلانا چاہیے یا نہیں؟ زوجہ نے کہا، ہاں بلانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو، ہمیں انہیں معاف کر دینا چاہیے تاکہ اللہ کریم بھی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور پھر اسی شخص نے مولانا کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پہ بلایا، اور جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے مہمان سے کہا، جناب آپ متوجہ ہوں گے کہ 1 سال سے میرا رویہ آپ کے ساتھ بدل گیا ہے۔ عالم نے جواب دیا، جی ہاں، لیکن زیادہ مصروفیات کی وجہ سے میں آپ سے وجہ معلوم نہ کر سکا۔ میزبان نے کہا، قبلہ میرا آپ سے ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا واضح جواب دیں گے۔ پچھلے سال رمضان میں میری زوجہ نے مہمان خانہ میں کچھ رقم رکھی تھی، پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود بھی وہ رقم نہ مل سکی۔ رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا، ہاں میں نے لی تھی۔ میزبان حیران پریشان ہو گیا اور عالم دین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب میں مہمان خانہ سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پہ پیسے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ جو ہے ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا، ایسا نہ ہو کہ تم وہ رقم ڈھونڈ نہ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد عالم دین اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ پھر میزبان کو مخاطب کر کے بولا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پہ چوری کا الزام لگایا ہے، اگرچہ یہ بہت دردناک ہے، لیکن میں اس کے لیے رو رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے اور تم میں سے کسی نے قرآن مجید کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا، اور اگر تم قرآن کو ایک بار بھی کھول کے دیکھ لیتے تو تمہیں رقم قرآن میں رکھی مل جاتی۔ یہ سن کے میزبان بہت تیزی سے اٹھ کے قرآن مجید اٹھا لایا، جلدی سے کھولا اور اس کی مکمل رقم قرآن مجید میں رکھی نظر آ رہی تھی۔ اللہ رب العزت سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔